السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ایک لڑکی کو شادی سے پہلے لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میری امی نے شادی سے پہلے وہ کون سی باتیں کہی تھیں جو آج تک مجھے یاد ہے اور واقعی ان سے بہت ہیلپ ہوئی مجھے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکی کو ٹرین نہیں کیا جاتا، اسے بتایا نہیں جاتا، بس جیسے ہی اچھا رشتہ آیا پکڑ کے شادی کر دیتے ہیں۔ اور لڑکیاں بھی اپنی فینٹیسیز میں ہوتی ہیں کیونکہ ڈراموں اور فلموں میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ریالٹی سے بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ تو پھر شادی کے بعد ہی پتہ چلتا ہے۔ خیر وہ بات میں آپ کو بتاتی ہوں جو امی اکثر کہا کرتی تھیں، اور ان کا کہنے کا انداز بہت اچھا تھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ نہیں کبھی کہتی تھیں کہ شادی کے بعد یہ کرنا وہ کرنا، کیونکہ اس طرح سے نا بات میں اثر نہیں رہتا۔ تو ہماری ڈسکشنز ہوتی تھیں جیسے فیملی میں یا جاننے ملنے والوں میں کوئی شادی ہوتی تھی نا، تو ہوتا ہے نا پاکستان میں لڑکیوں کا ایٹیٹیوڈ ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے۔ اصل میں قصور ان کا بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ ہی یہی ہوتا ہے لڑکیوں کا، موسٹلی لڑکیوں کا، کہ ان کی زندگی کا مقصد شادی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ان کی شادی ہو جاتی ہے وہ سمجھتی ہیں انہوں نے کچھ فتح کر لیا ہے اور بس اپنے آپ میں ہی رہتی ہیں، ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بس بہت ہی ہائی ہوتا ہے۔ تو امی اکثر کہتی تھیں کہ جو لڑکیاں بس اپنے آپ میں ہی رہتی ہیں نا شادی کے بعد، وہ بے وقوفی کر جاتی ہیں، کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے سب کے دل میں اپنی جگہ بنانے کا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فرسٹ امپریشن بہت میٹر کرتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس ٹائم کو انجوائے بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹائم دوبارہ نہیں آتا۔ شادی کے بعد نئے نئے کپڑے پہننا، گھومنا پھرنا، آنا جانا، کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، گھر کے کام نہیں کرواتے، سسرال والے بھی تھوڑا ٹائم دیتے ہیں کہ جاؤ جی لو اپنی زندگی، بعد میں پھر ساری ذمہ داریاں اور گھر کے کام، اور بس ایسا پھر پھنساتے ہیں نا کہ لگ پتہ جاتا ہے۔ تو خیر وہ جو تھوڑا سا ریلیکسیشن کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں لڑکی کو چاہیے کہ وہ ان سب کو اہمیت دے جو اس گھر میں رہتے ہیں، ان سب کے مزاج کو سمجھے، کس کو کیا اچھا لگتا ہے، کس کو کون سی بات بری لگتی ہے، خاموشی سے ہر چیز کو آبزرو کرے۔ اور میری امی تو خیر یہ بھی کہتی تھی کہ لڑکی کو اپنا آپ بھول جانا چاہیے، بس سب کے دل جیتنے چاہیے اور یہ وہ، اور بہت سی لڑکیاں نو ڈاؤٹ یہ سب کرتی بھی ہیں، مر مٹ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ میں یہ چیز ایڈ کروں گی کہ اتنا بھی اپنے آپ کو نا اس لیول پہ نہیں لے کے جانا چاہیے کہ آپ کے لیے خود ہی مشکل ہو جائے بعد میں، کیونکہ وہ جو ایک چھاپ پڑ جاتی ہے نا شروع میں آپ پہ، وہ پھر ہمیشہ رہتی ہے، اور سب کی ایکسپیکٹیشنز بھی زیادہ ہو جاتی ہیں آپ سے۔ تو کل کو آپ کی طرف سے کہیں پہ کوئی بھی کمی رہ جائے نا تو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بھی انسان ہے، اس کے بھی لائکس ڈس لائکس ہیں، اس کے بھی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں سب کہ اس نے ایسے کیوں کیا، یہ تو ایسے نہیں تھی، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر آپ ہرٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے میں یہ کہوں گی کہ اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے ان سب معاملات کو لے کے چلنا چاہیے اور بیلنس رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں تھوڑے ٹائم کے لیے تو کوئی بھی ایکسٹرا ایفرٹ کر سکتا ہے، پریٹینڈ کر سکتا ہے، لیکن آگے جا کے جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا نا تو آپ کو انزائٹی ہوگی، کیونکہ آپ وہ ہیں ہی نہیں جو آپ بن رہے ہیں۔ تو اپنے مزاج کو بھی سمجھیں، دوسروں کو بھی سمجھیں، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ دوسروں کے مزاج کو بالکل نہیں بدل سکتے، نہ ہی وہاں کا ماحول بدل سکتے ہیں، آپ کو اپنے اوپر ہی کام کرنا پڑے گا، اور لڑکی کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں نا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، اور اس سے بہت ساری پرابلمز بنتی ہیں، یہ میں اگری کرتی ہوں، لیکن وہ لڑکیاں جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جاتی ہیں نا کہ اسلام میں تو نہیں ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ہم کیوں رہیں، ہم جاتے ہی الگ ہو جائیں گے، یا اس طرح کی سچویشن بنا دیتی ہیں کہ وہ الگ ہو جاتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو لے کے۔ تو دیکھیں اس طرح اگر آپ کریں گی نا تو آپ کے لیے ہی مشکل ہو جائے گی۔ کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں سب میں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے پھر۔ دیکھیں اگر سوسائٹی کو چینج کرنا ہے نا تو اس کے لیے ویٹ کریں، آپ کا بھی ٹائم آئے گا، آپ بھی ساس بنیں گی تو پھر اپنے بیٹے اور بہو کو الگ سیٹ اپ بنا کے دے دینا۔ ابھی تو آپ خود بہو بن کے جا رہی ہیں تو مشرف نہیں بننا جا کے۔ لڑکی کے لیے ویسے بہت مشکل ہوتا ہے ایک ماحول سے نکل کے ایک الگ ماحول میں جانا، اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ سب کو چھوڑ کے نئے لوگوں میں رہنا اور ایڈجسٹ کرنا، لیکن دیکھیں یہ سب تو پھر کرنا ہی پڑتا ہے۔ جس طرح سے ایک نئے ملک میں جا کے ہم وہاں کا لا فالو کرتے ہیں نا، اسی طرح سے جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کو وہاں کے طور طریقے اپنانے ہوں گے، انہی کو ہی دیکھ کے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ایک حد تک۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ساری صحیح غلط چیزیں اپنا لیں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں تو ان کی اچھی ہوں گی نا، تو وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں، اس سے آپ کی اصلاح ہوگی، اور وہ چیزیں جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہیں، ہمارے گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو میں یہاں پہ یہ کیوں کروں، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ دیکھیں ہر گھر میں نا کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں، تو آپ نے اچھی چیزوں کو اپنانا ہے اور بری چیزوں پہ خاموش رہنا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی عقل مندی سے، اپنی سمجھداری سے آپ نے ان چیزوں کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔
شروع میں تو ساس کا ہی سکہ چلے گا گھر میں، اور ساس کو ماں سمجھنے کی غلطی کبھی نہیں کرنی، کیونکہ ساس کبھی ماں نہیں بن سکتی اور بہو کبھی بیٹی نہیں بن سکتی۔ تو ساس کو صرف ساس کا درجہ مل جائے، بہو کو بہو کا درجہ مل جائے نا، تو بہت اچھی اور سکون سے زندگی گزر سکتی ہے سب کی۔ بس ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے، اور یہ نہیں کہ نند سے یا دیورانی جیٹھانی سے اگر دوستی ہو گئی ہے تو سارا حال دل بیان کر دیں اور اپنے سیکرٹس شیئر کریں۔ خاص طور پہ سسرالی رشتے جیسے مامی چاچی اور اس طرح کی ہوتی ہیں نا عورتیں، جو میٹھی بن بن کے آپ سے اندر کے حال لینے کی کوشش کرتی ہیں، ان سے تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ وہی جو ہے نا گھر میں فساد ڈالتی ہیں۔ بس سب کے ساتھ اچھے سے رہیں، گھلے ملیں، اور جو بھی کریں دل سے کریں، کیونکہ دل سے جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں نا تو اگلے کے دل تک پہنچتا ہے وہ۔ اور سسرال کی باتیں کبھی بھی اپنے میکے میں جا کے نہ کریں، انہیں اپنا سمجھیں، آپ انہیں اپنا سمجھیں گے نا تو وہ بھی آپ کو اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں جگہ دیں گے۔ میں نے تو اپنے پیرنٹس سے یہی چیز سیکھی ہے کہ سب کے لیے ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھنی ہے اور سب کے لیے دل سے اچھا سوچنا ہے۔ اور آپ یقین کریں، الحمدللہ میرے جتنے بھی رشتے ہیں سسرال میں، ان سب کے ساتھ میرا اتنا اچھا ریلیشن ہے، اتنے کلوز ہے نا وہ میرے، کہ کبھی میرے ہسبینڈ سے اگر میری کوئی بات ہو جائے ایسی ویسی، تو وہ سب بالکل ایسے ہی میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جیسے میرے اپنے بہن بھائی، میرے اپنے ماں باپ ہوں۔ اچھی نیت کا صلہ نا ضرور ملتا ہے، تو اس لیے پازیٹیوٹی کے ساتھ آپ نے نئے گھر میں جانا ہے اور سب کو اپنا سمجھ کے دل سے سب کے لیے جو ہے نا اچھا سوچنا ہے۔ یہ ساری باتیں میں ان لڑکیوں کو سمجھا رہی ہوں جن کی شادی ابھی ہونے والی ہے یا پھر نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مجھے ایکچولی ایک سبسکرائبر نے کہا تھا اور 3 4 بار انہوں نے میسج کیا۔ ویسے تو کوئی سبسکرائبر اگر ایک بار بھی مجھے کسی چیز کے لیے ریکویسٹ کر دے اور وہ چیز میں پوری کر سکوں تو میں ضرور کرتی ہوں، لیکن انہوں نے اتنے پیار سے اتنی بار میسج کیے کہ میں نے کہا کہ اب تو یہ ویڈیو مجھے بنانی ہی ہوگی۔ تو میرے ذہن میں تو ابھی جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں وہ سبھی میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، اور میرے سبسکرائبرز میں بہت ساری ایسی سمجھدار خواتین ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں۔ انہیں میں کہوں گی کہ کامنٹ سیکشن میں ضرور ان لڑکیوں کے لیے کچھ لکھیں جو ان کے لیے ہیلپ فل ہو۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کہ ہر لڑکی کو شادی سے پہلے لازمی پتہ ہونی چاہیے، وہ ہے میاں بیوی کے حقوق، وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں پتہ نہیں کیوں شادی کی تیاریوں میں اتنا ٹائم لگاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی۔ ایون کہ حق مہر میں کیا ہوگا، وہ جو نکاح کے پیپرز ہوتے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں ہیں، کیا شرائط ہیں، وہ سب لڑکی کو بتائی ہی نہیں جاتی، دکھائی ہی نہیں جاتی۔ نکاح نامے میں بہت سارے ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو لڑکی کی فیور میں ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ کٹ کر دیے جاتے ہیں پہلے ہی، اور لڑکی کے ماں باپ بھی ان معاملات میں اکثر خاموش رہتے ہیں۔ اب اگر لڑکی خود سے کچھ بولنا چاہے، کچھ کہنا چاہے اپنے حق میں، تو اس کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، شرم و حیا بہت اچھی چیز ہے، لیکن کہاں پہ شرم کرنی چاہیے اور کہاں پہ نہیں، یہ ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کھول کھول کے بیان کیا ہے، لیکن ہم ہیں کہ دین کے معاملے میں شرم و حیا کو لے آتے ہیں، اور ویسے بے حیائی کے سارے کام ہم کھلے عام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں ان مدرس سے کہوں گی جن کی بیٹیاں ٹین ایج میں ہیں، بڑی ہو رہی ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو یہ کمفرٹ ضرور دیں کہ ان کی بیٹیاں ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں، شیئر کر سکیں۔ مائیں اصل میں خود شرما رہی ہوتی ہیں ہمارے ہاں، اور وہ باتیں جو انہیں خود اپنی بیٹیوں کو سمجھانی چاہیے، بتانی چاہیے، وہ کسی اور کے حوالے کر دیتی ہیں۔ دیکھیں، ماں اور بیٹی کا رشتہ بہت خوبصورت ہے، بہت کلوز ہے، تو اس میں پہل آپ کو ہی کرنی ہوگی۔ آپ وہ کمفرٹ دیں گی تو آپ کی بیٹیاں جو ہے نا آپ کے ساتھ وہ سب شیئر کریں گی جو انہیں کرنا چاہیے۔ کچھ باتیں نا میں یہاں پہ اوپنلی نہیں کر سکتی، کیونکہ فیملیز بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں میرے ولاگز، اور بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ میں، لیکن یہ سینسٹیو ایشوز ہیں اور ان پہ ضرور توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر بس لڑکیوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ شوہر کی ہر بات ماننی ہے، وہ مجازی خدا ہے۔ پتہ نہیں کہ مجازی خدا ہوتا کیا ہے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اسی کی بات سب نے ماننی ہے، پھر شوہر کو مجازی خدا بنا کے کنفیوز کیوں کرتے ہیں؟ مجھے اس طرح کے اتنی ای میلز اور میسیجز آتے ہیں نا، جس میں بیچاری بیویاں مجبور ہو کے بہت سے ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں اور اسلام میں بھی نہیں ہے، لیکن وہی شرم و حیا اور مجازی خدا والی جو بات ہے نا وہ آ جاتی ہے پھر۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کا حاکم ضرور بنایا ہے، اور بیوی پہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس کو وہ رتبہ دے، وہ درجہ دے، وہ رسپیکٹ دے، لیکن ہمیں اپنی بچیوں کو وہ نالج اور وہ کانفیڈنس ضرور دینا چاہیے کہ کل کو ان کے اور اللہ کے بیچ میں اگر کوئی مجازی خدا آ جائے تو وہ کلیئر ہوں، وہ آرام سے آسانی سے کوئی بھی فیصلہ کر سکیں۔ آئی ہوپ کہ جو میسج میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ باقی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لڑکی کو پتہ ہونی چاہیے شادی سے پہلے۔ اب ظاہر ہے اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہر چیز نہیں بتا سکتی، کلپس ہی ختم ہو رہے ہیں، اور آپ کو میں نے ایک اور بات بھی بتانی تھی، آج کل تھوڑی سی بزی ہوں، بلاگز میرے تھوڑے کم آئیں گے آپ کو، کیونکہ بیوٹیشین کا کورس کری ہوں میں یہاں پہ، پاکستان میں بھی کیا تھا پہلے میں نے، لیکن یہاں پہ میں نے سوچا کہ اپڈیٹ کرنا چاہیے اس سے۔ اسکن کیئر سے ریلیٹڈ تو بہت ساری نئی چیزیں میں سیکھ رہی ہوں اور اپنے نیو چینل پہ ساتھ ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں میں۔
اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا وہ بلاگ تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نے کمپلیٹ اسکن کیئر روٹین شیئر کیا جو آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی۔ اور یہ بلاگ میں یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں، پھر ملتے ہیں بہت جلد۔ اللہ حافظ۔